اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد زمان یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے دوست احباب کو بتایا تھا کہ عمرے پہ اب جب آئیں تو آپ کو کیا کیا چیز لے کے آنی چاہیے اور ان کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور میں نے اس ویڈیو میں ناظرین آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں انشاءاللہ عمرے کے طریقے پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو اسی سلسلے میں آج ناظرین میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو عمرے کا صحیح طریقہ بتاؤں اور آسان لفظوں میں بتاؤں۔ لیکن سب سے پہلے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو احرام آپ کوشش کریں کہ گھر سے ہی باندھ لیں۔ نیت آپ نے اس وقت کرنی ہے جب آپ ہوائی جہاز کے اندر ہوں گے، تقریباً 1 گھنٹے کا یا 1.25 گھنٹے کا سفر باقی رہ جاتا ہوگا۔ ناظرین، جس آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں گے وہاں پہ اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے کہ میقات آ گئی ہے، جس نے احرام باندھنا ہے وہ احرام باندھ لے، جس نے نیت کرنی ہے وہ عمرے کی نیت کر لے۔ ناظرین، آپ گھر سے احرام باندھیں گے تو آپ کے لیے آسانی یہ رہے گی کہ ہوائی جہاز میں باتھ روم جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ احرام نہیں باندھ سکتے، مشکل ہوگی آپ کو، اس لیے آپ احرام جو ہے وہ گھر سے باندھ کے آئیں اور جو نیت ہے وہ آپ اس ٹائم پہ کر لیں جس وقت آپ ہوائی جہاز میں اعلان ہوگا۔ جس وقت آپ نے ہوائی جہاز میں عمرے کی نیت کرنی ہے اس ٹائم آپ نے 3 دفعہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں نے 19 پوائنٹ تیار کیے ہیں جو آپ عمرے کا وضو کریں گے وہاں سے لے کے عمرے کے اینڈ تک 19 پوائنٹ ہیں، آئیے آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، جب آپ ہوٹل میں پہنچ جائیں آپ سکون کریں، تھکے ہوئے ہیں، تھوڑے سے 5-10 منٹ آپ ریلیکس کریں، اپنا کمرہ لیں، سامان رکھیں، کمرے کی چابی لیں اور آپ عمرے کے لیے نکل جائیں۔ ہوٹل سے آپ نے جب نکلنا ہے تو وضو کر کے نکلنا ہے۔ وضو جو ہے وہ طواف کی شرط ہے اور صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے، تو اس لیے ناظرین آپ طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے ہوٹل سے نکلیں اور آپ حرم شریف میں پہنچ جائیں۔ مسجد الحرام میں پہنچتے ہی 2 رکعت نفل ادا کریں شکرانے کے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ اٹھیں، تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف حجر اسود کے پاس پہنچ جائیں۔ ناظرین، یہ تھا ایک پوائنٹ نمبر 2، جب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو ناظرین آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ ناظرین، جب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں تو آپ نے یہاں سے طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اپنا دایاں کندھا، یہ والا کندھا جو ہے اس کو آپ نے ننگا کر دینا ہے، اس کو اتباع بولتے ہیں، اور آپ نے طواف سٹارٹ کر دینا ہے۔ 4 نمبر میں ناظرین آپ نے استلام کرنا ہے۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے چھونا، حجر اسود کو چھونا، چومنا، لیکن ناظرین رش بہت ہوتی ہے، آپ حجر اسود کو چوم نہیں سکتے تو آپ نے دور سے ہی استلام کرنا ہے۔ آپ کی چھاتی حجر اسود کی طرف ہونی چاہیے اور آپ کے ہاتھ ایسے ہونے چاہیے۔ آپ نے ایسے ہاتھ کر کے 5 نمبر پوائنٹ میں ہے کہ آپ نے بولنا ہے اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ آپ نے بولنا ہے۔ ایسے کر کے آپ ہاتھوں کو چوم بھی سکتے ہیں اور نہ بھی چومے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ناظرین، جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے ایک گرین کلر کی لائٹ ہوگی، وہاں پہ گرین کلر کی لائٹ، سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوگی۔ وہ سبز رنگ کی لائٹ جو ہے وہ آپ کا طواف شروع کرنے کا پوائنٹ ہے، وہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، آپ نے استلام کیا، اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ہے، یہ کہہ کے ہاتھ کو ایسے کر کے تو آپ ادھر سے طواف شروع کر دیں۔ ناظرین، ادھر ایک مسئلہ سن لیں کہ اگر آپ کا دوران طواف نماز کھڑی ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، تو آپ نے جدھر طواف رکا ہے ادھر سے ہی نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر جہاں رکے تھے وہیں سے سٹارٹ کر دینا ہے۔ تو ناظرین، یہ طواف کا طریقہ اگر اس میں نماز آ جائے۔
नाज़रीन मैं उम्रे का तरीका बता रहा हूँ, इसमें सेम औरतों का और मर्दों का सेम है। जहाँ से औरतों की कोई चीज़ अलग आएगी तो मैं उसको ड्रेस करूँगा कि ये औरतों ने इधर से ऐसे करना है। नाज़रीन इस वक्त हम छठे पॉइंट पे हैं कि हमने तवाफ का पहला चक्कर शुरू कर दिया। नाज़रीन खाना काबा के 4 कोने हैं। हमने जिस कोने से स्टार्ट किया उस कोने का नाम है हजर अस्वद। उसके साथ हम चलेंगे, दूसरा कोना आएगा, उसको बोलेंगे रुकने ईरानी। उसके बाद हतीम शुरू हो जाता है, फिर हतीम के साथ तीसरा कोना जो शुरू होता है उसको बोलते हैं रुकने शामी। और फिर हम चौथे कोने पे जाते हैं, उसको बोलते हैं रुकने जमानी। रुकने जमानी के बाद फिर जो कोना आ जाएगा वो हजर अस्वद वाला आ जाएगा। नाजरीन तो हमने स्टार्ट करना है तवाफ हमारा हजर अस्वद से, ग्रीन लाइट से। हमने उधर से होते हुए गोल चक्कर काटते हुए पहला कोना, फिर दूसरा कोना, फिर तीसरा कोने पे जब हम पहुंचेंगे तो नाजरीन इसको हमने मस करना है। इस कोने को हमने मस करना है रुकने यमानी को। नाजरीन याद रखिए जो पहले 3 चक्कर होंगे इसमें मर्द हजरात ने रमल करना है। रमल का मतलब होता है थोड़ा सा अकड़ के चलना है, थोड़ा सा थोड़े छोटे छोटे कदमों के साथ भागना है आपने। वो 3 जो चक्कर है आपने मर्दों ने ऐसे करने हैं, लेकिन औरत ने नहीं भागना, औरत का भागना ममनू है। नाज़रीन 8वें पॉइंट में आपने रुकने यमानी को मस करना है, किसी भी हाथ से, दोनों से, एक से, किसी हाथ से भी करना है। ये मेरे प्यारे नबी की सुन्नत है। नाज़रीन रुकने यमानी से लेके जो हजर अस्वद के दरमियान जो द्वार है, उस द्वार का जो फासला है, इसमें 70,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की वहां पे नमाज पढ़ने की जगह रही है, वहां पे उनका मसल्ला रहा है। नाज़रीन इस जगह को दीवारे मुस्तजाब कहते हैं। यहाँ पे जब आप पहुंचे तो आपने दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किना अज़ाबन्नार। नाज़रीन ये जब आप दुआ पढ़ेंगे तो आपका हजर अस्वद आ जाएगा। हजर अस्वद पे आपकी जो है वो 1 चक्कर पूरा हो जाएगा। इसी तरह नाज़रीन आपने फिर इस्लाम करना है। इस्लाम करने के बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या अल्लाहु अकबर कह के आपने दूसरा चक्कर स्टार्ट कर देना। इसी तरह दूसरा मुकम्मल होगा, फिर इस्लाम करना है। फिर आपने जब 7 चक्कर हो जाएंगे आखिर पे आपने फिर इस्लाम करना है। जब आप आखिर पे फिर इस्लाम करेंगे तो आपके इस्लाम 8 मरतबा हो चुका होगा। और नाज़रीन खास बात आपको एक बता दूं, वहां पे जो हतीम है, हतीम मतलब जो खाना काबा की छोटी सी द्वार है उसके साथ अंदर जो जगह है वहां वो भी खाना काबा के अंदर की ही जगह शुमार की जाती है। और उसके अंदर कोशिश करें कि आप 2 नफल नमाज अदा करें, क्योंकि उधर नफल पढ़ने का सवाब उतना ही है जितना कि आपने खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ी। ये जो आपके 7 चक्कर हैं, इन चक्करों की कोई भी दवा साबित नहीं है। बहुत सी मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं, मैंने बहुत से लोग देखे हैं दुआएं करते हैं, वो बोलते हैं ये जरूरी है। ये इन 7 चक्रों की कोई दवा भी साबित नहीं है। इसमें आपको जो दिल करता है आप पढ़ें। बेहतर है आप वो वजीफे पढ़ें कि जो अल्लाह ताला के सबसे नजदीक है। मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, पहले आप उनको भी देखें। उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब वजीफे कौन से थे, तो उनको आप कोशिश करें पढ़ें। जो आपको और कुछ आता है वो भी पढ़ें, जो दुआ आपको आती है वो पढ़ें। और नाज़रीन आपकी मर्जी, आप सुबहान अल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाहु अकबर पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तगफार पढ़ें, पहला कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, जो आपके दिल में है आप वो पढ़ें। नाज़रीन इन 7 चक्रों में मर्दों ने 3 चक्रों में रमल करना है और 4 चक्रों को आपने नॉर्मल करना है। और औरतों ने 7 चक्कर जो है वो नॉर्मल करने हैं, भागना नहीं। नाज़रीन इसके बाद मुकामे इब्राहिम की सीध में पीछे आ जाए, वहां पे बैठ के 2 नफल आप नमाज अदा करें। और ये 2 नफल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है मुस्लिम शरीफ से कि अल्लाह ताला के नबी ने पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून सूरत पढ़ी और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद सूरत पढ़ी। नाज़रीन इसके बाद आप मुकामे इब्राहिम में नफल अदा करने के बाद सीधे पीछे चले जाएं, वहां पे पानी के कूलर पड़े होंगे, पानी पिए आबे ज़मज़म।
حرم شریف کی طرف، خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پئیں، 3 سانس میں کھڑے ہو کے پانی پئیں، یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے۔ جب آپ پانی پی لیں، آپ پھر استلام کرنے کے لیے آپ دور سے ہی آپ اس کو حجر اسود کو استلام کریں، اللہ اکبر یا بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھیں، اور ناظرین یہاں تک آپ کا طواف جو ہے عمرے کا مکمل ہو گیا۔ ناظرین اس کے بعد آپ نے جب بھی طواف کرنا ہے، کپڑوں میں طواف کریں گے یا احرام میں طواف کر سکتے ہیں، آپ نیت نہ کریں، صرف احرام میں بھی طواف کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر احرام پہن لیا تو وہ احرام جو ہے وہ عمرہ ہی کرنا پڑے گا۔ احرام بھی ایک کپڑا ہی ہے، لباس ہی ہے۔ تو اگر دوبارہ طواف کریں تو یہی طریقہ طواف کا ہوگا، صرف آپ نے اس میں رمل نہیں کرنا، اس میں آپ نے سمپلی اسموتھلی چلنا ہے اور طواف مکمل کرنا ہے۔ ناظرین آپ کا طواف ہو گیا مکمل، اب ہم چلیں گے اپنی سعی کی طرف۔ ناظرین اب ہم نے جانا ہے صفا مروا کی طرف۔ ناظرین سعی کے لیے تین منزلیں ہیں، ایک بیسمنٹ میں بھی ہے، ایک گراؤنڈ فلور ہے، پھر اوپر 2 فلور ہو رہا ہے، اور آپ اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن جو راستہ ہے گراؤنڈ فلور میں جاتا ہے اتنا رش نہیں ہوتا ادھر، تو وہ راستہ سیدھا گراؤنڈ فلور میں جاتا ہے۔ آپ نے جاتے ہی ناظرین آپ نے 2 نفل نماز پڑھنی ہے وہاں پہ صحیح کے مقام پہ، جہاں پہ صفا جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد صفا کے پاس جا کے حرم کی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے، 3 دفعہ بولنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جو دعا آپ نے کرنی ہے کریں، کیونکہ یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات بھی پڑھی ہیں، کچھ اور دعا بھی کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، تو اس نسبت سے آپ یہاں پہ جو دعا ہے آپ مانگ سکتے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے صحیح جو ہے وہ آپ نے شروع کر دینی ہے، آپ نے مروہ کی طرف جانا ہے، صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے۔ لیکن آپ نے قبلہ رخ ہو کے دعا کر لی صفا سے، آپ اپنے مروہ کی طرف جائیں گے، تھوڑی سی چڑھائی سی آتی ہے، آپ ادھر سے نیچے سے اتریں گے تو سامنے آپ نے اوپر دیکھنا ہے ایسے، تو آپ کو گرین کلر کا ایک بیلٹ نظر آئے گا، گرین کلر کی مستطیل ایک چورس سا ڈبہ، مستطیل ٹائپ کا ڈبہ سے نظر آئے گا، اور ٹوبوں گرین کلر کی سبز کلر کی ٹیوبیں جل رہی ہوں گی۔ ناظرین جب وہ ٹیوبیں آئیں تو آپ نے وہاں سے بھاگنا سٹارٹ کر دینا ہے، صرف مردوں نے، عورتوں نے وہاں سے نہیں بھاگنا۔ جب آپ وہاں سے بھاگنا شروع کریں گے تو جس وقت وہ گرین ٹیوبز، وہ گرین نشان آپ دیکھتے رہنا اوپر، وہ ختم ہوگا تو آپ نے نارمل چلنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے چلتے ہوئے پھر جانا ہے، آپ جائیں گے مروہ پہ پہنچیں گے، مروہ پہ بھی آپ نے وہی سیم طریقہ جو آپ نے صفا پہ کیا تھا، آپ نے 3 دفعہ قبلہ رخ ہو کے 3 دفعہ بولنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر آپ نے جو دعا مانگنی ہے دعا مانگنا ہے۔ جب آپ وہ دعا مانگیں گے قبلہ رخ ہو کے، تو پھر آپ نے وہاں سے سٹارٹ کر، یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا صحیح کا۔ پھر آپ نے واپس آنا ہے صفا کی طرف۔ جب صفا کی طرف آئیں گے تو آپ تقریباً 75% سفر پورا کر چکے ہوں گے، تو پھر وہ گرین لائٹ شروع ہوگی۔ جب وہ گرین لائٹ شروع ہوگی ناظرین تو مردوں نے پھر بھاگنا ہے، جب گرین لائٹ ختم ہوگی تو مردوں نے بھاگنا چھوڑ دینا ہے۔ تو ناظرین یہاں پھر آپ نے صفا پہ پہنچ جانا ہے، اور ناظرین اس صفا پہ پہنچنے کے ساتھ ہی آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ پھر ایسی دعا کرنی ہے، پھر ایسے جانا ہے، پھر آنا ہے، 7 چکر آپ نے ایسے ہی کرنے ہیں۔ آپ کے 2 چکر ہو گئے، پھر صفا سے مروہ جائیں گے 3، مروہ سے صفا آئیں گے 4، پھر صفا سے مروہ جائیں گے 5، پھر مروہ سے صفا کی طرف 6، اور صفا سے مروہ کی طرف جب جائیں گے آپ تو آخری آپ کا وہاں بنے گا 7واں چکر۔ ناظرین جب آپ کی صحیح پوری ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی آپ جب دیکھیں گے، آپ جائیں گے صفا سے مروہ کی طرف، تو آپ نے دیکھنا ہے رائٹ ہینڈ پہ ایک دروازہ باہر کی طرف جا رہا ہوگا۔ ناظرین وہ دروازہ سے آپ نے باہر نکل جانا ہے، اور آپ نے ایسے سیدھے ہاتھ پہ مڑتے جانا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا سفر طے کریں گے تو آپ جو ہے وہ ان بلڈنگوں کے پاس آ جائیں گے اپنے، جہاں سے آپ نے حرم کے اندر گئے تھے، تو آپ کو سامنے نظر آ جائے گا بہت سے لوگ ہوں گے بال کٹوانے والے، آپ نے بال کٹوانے ہیں۔ تو ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے ٹنٹ کروائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے، اور جنہوں نے بال کٹوائے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی نے 1 بار دعا کی ہے۔ تو ناظرین کوشش کریں کہ جب بھی آپ عمرے پہ جائیں تو ٹنٹ ہی کروائیں۔ جب آپ ان بلڈنگوں کے پاس آ جائیں گے تو وہاں حجام کے بہت سی دکانیں ہیں، 3 نمبر حمام بہت بڑا لکھا ہوا 3 نمبر، وہاں پہ آپ پہنچ جائیں تو بہت سے وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں بال کٹوانے کے لیے،
کہ بال ہم کاٹتے ہیں آپ آئیں. تو ناظرین یاد رکھیے اگر آپ نے ٹنٹ کروانی ہے تو وہاں نارملی ریٹ جو ہے وہ 10 ریال ہی چلتا ہے. وہ عرصہ دراز سے یہ ریٹ چل رہا ہے. ناظرین مردوں کا تو یہ ہے کہ انہوں نے بال ایسے ٹنٹ کروانی اور بال کٹوانے. عورتوں کا کیا ہے, یہ جو 2 انگلی کے پورے ہیں یہ اس پہ عورت نے ایسے بال لپیٹنا ہے اور جتنا ہے ادھر سے اس کو کاٹ دینا ہے. یہ ناظرین بس عورت نے اتنا ہی کرنا ہے. ناظرین جب آپ کا بال کٹ گئے, آپ نے ٹنٹ کرا لی یا بال کاٹ دیے تو آپ کا ناظرین عمرہ مکمل ہو گیا ہے. اور ناظرین جب آپ کے بال کٹ جائیں تو آپ عمرے کی قید سے, عمر کی پابندیوں سے جو ہے آپ آزاد ہیں. آپ خوشبو لگا سکتے ہیں, آپ نہا سکتے ہیں, آپ کنگھی کر سکتے ہیں, آپ شوز پہن سکتے ہیں. جو پابندیاں تھی آپ سے ختم ہو. اب اگر آپ نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے ناظرین تو پھر آپ میقات میں جائیں, میقات میں جا کے وہاں سے آپ دوبارہ اپنا عمرہ نیا ادا کریں. ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ وضو طواف کی شرط ہے, اور اگر ناظرین آپ کو طواف کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ وہیں سے آپ نے جتنا طواف ہوا ہے, مثال کے طور پہ آپ کے 2 چکر ہوئے, تیسرے میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا, تیسرا مکمل ہونے والا تھا لیکن وضو ٹوٹ گیا, آپ ادھر سے نکلیں, جائیں حمام میں وضو کریں, وضو کرنے کے بعد آپ واپس آئیں, آپ کے 2 چکر کمپلیٹ ہیں, آپ نے تیسرا چکر دوبارہ سٹارٹ کرنا. جس چکر میں آپ کا وضو ٹوٹا ہے وہ چکر آپ نے مائنس کر دینا ہے, آپ دوبارہ سے شروع کر دیں. یہ ایک مسئلہ تھا, میں نے لازمی سمجھا. ناظرین آپ کوشش کریں کہ حجر اسود کو آپ بوسہ دیں, نہیں تو دور سے استلام کریں, اس کا لازمی کریں. تو حضور نے فرمایا کہ جس نے اس پتھر کو نزدیک سے بوسہ دیا, اگر وہ نہیں دے سکتا تو دور سے استلام کرے, یہ بھی بوسے کے برابر ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس پتھر کو زبان دے گا اور یہ پتھر بولے گا, اور جس نے اس پتھر کو چوما ہوگا, مس کیا ہوگا, یہ پتھر اس کی گواہی دے گا. تو ناظرین یہ میری عمرے کی ویڈیو تھی. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مکہ میں کن کن چیزوں کی, کن کن جگہوں کی آپ کو زیارت کرنی چاہیے, اور کون کون سے مقامات ہیں. اور بہت سے حاجی آتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا ان جگہوں کا. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ان ساری جگہوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں, کون کون سی ایسی جگہ ہے جس کی آپ کو زیارت کرنی چاہیے, ان کی کیا ہسٹری ہے, اور ان کے لیے جانے کے لیے کون سی گاڑی کدھر سے ملتی ہے, کس ٹائم پہ ملتی ہے, اس کی بکنگ کدھر سے کرانی پڑتی ہے, کتنے پیسے لیتے ہیں. تو یہ میں سارا انشاءاللہ آپ کو یہ ڈیٹیل بتاؤں گا, اور کچھ معلومات میں نے دینی ہے لوگوں سے, میں دے کے کلیکٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس بارے میں بتاؤں گا. ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میرے چینل کو خاص کر سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.